بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی دعا قبول۔ روزانہ نماز فجر کے بعد ایک تسبیح، زندگی کی کوئی حاجت باقی نہ رہے گی۔ آزما کے دیکھو، حیران ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، دعا عاجزی، انکساری اور بے چارگی کے اظہار کو کہتے ہیں۔ عبادت کی اصل روح اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی قدرت و اطاعت اور اپنی کم مائیگی اور ذلت کا اظہار کرنا ہے۔ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ ہر عبادت کی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے، جس کو ادا کرنے کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے۔ یہ ہر جگہ اور ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ دعا صرف اللہ سے کی جائے۔ یہ اللہ پاک کا حق ہے کہ وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ کسی اور سے دعا کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے، بلکہ شرک ہے۔ دعا ان اہم عبادات میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا۔ اس نے اس کی قبولیت کا وعدہ کیا اور اس سے اعراض کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔ تمہارے رب نے کہا، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ سورہ غافر۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، تمہارے رب نے کہا تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین مانو، جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ المؤمن۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تمہارا پروردگار باحیا اور سخی ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی جانب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ انہیں خالی ہاتھ لٹائے۔ ترمذی۔ دعا عبودیت کی علامت ہے۔ اس کے وسیلے سے بندہ اللہ کی توجہ طلب کرتا اور اس سے مدد اور رحمت حاصل کرتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنی حاجت کی درخواست اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، غیر اللہ کی طاقت و قوت سے برات کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ ہمیں قرآن مجید کے آغاز میں بھی دعا ملے گی اور اختتام میں بھی۔ سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ اس طرح تعوذ 3 میں بھی وہ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فضیلت دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دعا سراسر عبادت ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بہتر نہیں ہے۔ ابن ماجہ۔ دعا سے مسلمانوں کے باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اور جو ان کے بعد آئیں وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ چیزیں جو مرنے کے بعد میت سے منقطع نہیں ہوتی، ان میں ایک دعا بھی ہے۔ دعا ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے نہ حالت۔ انسان کسی بھی وقت بلند آواز سے یا آہستہ، سفر، حضر، صحت، مرض، غرض، کسی بھی حالت میں دعا کر سکتا ہے۔ سختی، آزمائش اور مصیبت کے ازالے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کرتے وقت فرمایا تھا، میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت زکریا نے فرمایا تھا، کبھی بھی تو اس سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ یہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع، ڈر اور خوف سے پکارتے تھے، اس حال میں کہ ان پر خضوع و خشوع کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ بندہ دعا سے اس عمل کا ثواب حاصل کر لیتا ہے جس کو اس نے انجام نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی تمنا کی، اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے درجے تک پہنچا دے گا، اگرچہ اس کی موت بستر پر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا،
اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ دعا کے آداب میں ہے کہ دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کی جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ ایک وہ جو گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ جو ایسی بات چاہے کہ قطع رحمی ہو، اور تیسرا وہ جو دعا کی قبولیت میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی تھی اب تک قبول نہیں ہوئی۔ دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے چند شرائط یہ ہیں کہ دعا کرنے والا خدا کی قائم کردہ حدود سے تجاوز اور گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتے۔ دعا کرتے وقت داعی کو اس بات پر کامل یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، اور صدق دل، حضور قلب اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کی جائے۔ دل غافل اور لاپرواہ ہو اور زبان پر دعا کے کلمات ہوں تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے توجہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتے ہیں۔ ترمذی۔ دعا کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حرام کھانے پینے سے بچتا ہو اور دعا کے بارے میں عجلت اور بے صبری نہ کرتا ہو۔ اس کے ساتھ ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ دعا کرتے وقت دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا کر رکھا جائے، دونوں ہاتھ مونڈوں کے برابر ہوں، پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے، پھر دعا کی جائے۔ دعا کرتے وقت آواز پست اور آہستہ ہو، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے دعا کے آداب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، تم اپنے اللہ کو گریہ زاری کے ساتھ اور چپ کے پکارو۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے نماز فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ جو یہ وظیفہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول کرتا ہے، اس کی تمام تنگ دستیاں، اس کی تمام پریشانیاں دور کرتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کی اولاد کی قسمت چمکا دیتا ہے، اس کی قسمت کے بند تالے کھول دیتا ہے، اس کے گھر میں رزق دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، وہ بہت خوشحال زندگی گزارنے لگتا ہے، اس کی تمام مصیبتیں رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ناظرین، تمام نماز فجر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ یہ دن نکلتے وقت کی نماز ہے، جس کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے، اور اگر اس وقت نماز فجر کا وقت ہو تو روایت میں آتا ہے کہ قبر میں اس میت کو سورج طلوع ہوتا دکھایا جاتا ہے جیسے فجر کے وقت۔ آپ نے دیکھا سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، ایک دم خیال آتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ جب اس میت کو سورج طلوع ہوتا دکھایا جاتا ہے تو اپنی آنکھیں ملتی ہے، جیسے ہم سو کر اٹھتے ہیں اپنی آنکھیں ملتے ہیں، تو اپنی آنکھیں ملتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ وہی بات تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دیں، فجر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو فرشتے مسکرا کر کہتے ہیں کہ وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، نماز کا ٹائم اب ختم ہے، اب نماز نہیں پڑھنے، اب حساب کتاب ہوگا۔ تو اسکالر یہ حدیث بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس کی فکر کیا تھی۔ جب وہ دنیا میں تھا، سورج طلوع ہوتے ہی اسے پہلا خیال یہ آیا کہ میری نماز نہ رہ جائے، کہیں فجر کی نماز نہ رہ جائے تو میں فجر کی نماز پڑھ لوں۔ اس کے بعد بات چیت کرتے ہیں، یعنی اس کا دھیان ابھی تک نماز کے اندر ہے، اور یہ چیز بہت سے میڈیکل ڈاکٹرز بتاتے ہیں۔ میں ایک لیکچر سن رہا تھا ایک اسکالر کا، انہوں نے بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سے ڈاکٹرز کو لیکچرز دیے ہیں، ڈاکٹرز میری محفل میں آتے ہیں، تو ڈاکٹرز نے مجھے خود بتایا کہ آخری جو دھیان یا دماغ میں بندے کی چیز ہوتی ہے، نہ جو اس نے سب سے زیادہ دنیا میں کی ہوتی ہے،
مرنے کے وقت پہ وہی چیز نکلتی ہے۔ اور واللہ پر ڈاکٹر نے خود بتایا کہ کچھ جو مریض ہوتے ہیں وہ گانے گا رہے ہوتے ہیں، یعنی مرتے وقت گانوں کے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ میڈیکل سائنس بھی یہی بتاتی ہے کہ ہمارے نیورونس یعنی نروس سسٹم جو ہے، دماغی خلیوں کے کنیکشن مضبوط بن جاتے ہیں۔ نہ کسی چیز کے حوالے سے ظاہر ہے ایک بندہ خاص محفل میں بیٹھ رہا ہے، اس میں ایک خاص طرح کی باتیں سن رہا ہے یا کر رہا ہے، تو اس کے نیورونز کے کنیکشن انہی باتوں کے مطابق بن جائیں گے، اور پھر اس کے دھیان میں وہی چیز ہوگی، اور جب وہ متوجہ ہونے لگے گا تو دماغ کی وہی چیز ریپیٹ ہوگی جو اصل میں وہ کرتا ہے۔ یہ تو بات ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس نے نماز کو بہت فوقیت دی۔ دنیا کی زندگی میں اس کی فکر ہی یہی تھی کہ نماز نہ نکل جائے۔ تو یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے لیے نماز کیا کرتی تھی دنیا کی زندگی میں، اس لیے قبر میں جا کر بھی اسے یہی خیال آیا کہ ہائے میری فجر کی نماز نہ نکل جائے۔ تو یہ چیزیں جو اہمیت کی حامل ہیں ہماری زندگی میں، انہیں اہم درجہ حاصل ہے اور انہیں اگنور ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ فجر کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس انسان نے فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی، جان بوجھ کر سے مراد یہ ہے کہ ایک تو سویا ہے۔ آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے اس کا معمول بنا ہوا ہے کہ رات کو بہت دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے۔ اکثر خواتین بھی اب رات دیر تک جاگتی ہیں اور صبح نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز رہ جاتی ہے۔ ایک ہے کہ جان بوجھ کے پتہ ہے فجر کی نماز پڑھنی ہے لیکن نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ اس کی پوری فیملی چلی گئی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز فجر کی حفاظت کی بہت تلقین کی ہے۔ نماز فجر کی بہت اہمیت ہے۔ فجر کی نماز تو کچھ بھی ہو جائے، فجر کی نماز نہ چھوڑا کریں، کیونکہ یہ دن چڑھتے وقت کی پہلی نماز ہوتی ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ جو صبح کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا سارا دن اس کی مرضی کے مطابق گزرتا ہے، کیونکہ فرشتے بھی صبح کے وقت اس گھر میں رزق لاتے ہیں جو نماز فجر کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنی نیند کو پیارا کرتے ہیں تو فرشتے ان کا رزق واپس لے جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو وہاں بھی سورج طلوع ہوتا دکھایا جائے گا اور وہ کہے گا کہ مجھے نماز فجر ادا کرنے دو، تو فرشتے کہیں گے اب نماز پڑھنے کا ٹائم جو ہے وہ گزر گیا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ناظرین، انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے بہت اہم چیز کی، جس کی اہمیت یہیں سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز مانگنے کے لیے بہت زیادہ تلقین کی ہے، ہمیں دعائیں سکھائیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دعائیں کرو تاکہ تمہیں یہ چیز نصیب ہو، تمہیں یہ چیز ملے، تمہاری زندگی سنور جائے۔ وہ چیز کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، میں اگر آپ کو سے پوچھوں کہ ہم دعا کرتے ہیں، ماشاءاللہ سب کرتے ہیں، چاہے جیسا بھی ہے۔ انسان گناہ گار ہے، ہم سب گناہ گار ہیں، نمازی ہیں، بے نمازی ہیں، جیسا بھی ہے۔ مسلمان تو ہے، اللہ سے تو مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اکثر دعائیں کیا ہوتی ہیں۔ کیا ہماری دعائیں صرف دنیاوی ہوتی ہیں کہ اللہ میرا رشتہ ادھر کرا دے، مجھے یہ پسند آ گیا، مجھے یہ شخص دے دے؟ ٹھیک ہے، ان دعاؤں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی پسند آ جائے تو اس کے بارے میں یہ حلال دعا کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں تو ہمارا نکاح ہو جائے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک دنیاوی دعا ہے، اور پھر یا اللہ مجھے جاب دے دے، میری اتنی تنخواہ ہو جائے، یا مجھے یہ چیز دلا دے، یا مجھے یہ پوزیشن دلوا دے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری دنیاوی دعائیں ہیں۔ اور اسی طرح بچوں کے بارے میں ماں باپ جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں زیادہ تر دنیاوی ہوتی ہیں کہ یا اللہ اس کا یہاں ایڈمیشن ہو جائے، اس کی زندگی سنور جائے، اس کو اچھی بیوی مل جائے، یا اس کو اچھا خامد مل جائے، وغیرہ وغیرہ، اس کا نصیب اچھا ہو جائے۔ حرج کوئی نہیں ہے
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دعائیں غلط ہیں، بلکہ یہ کرنی چاہیے، لیکن کتنے فیصد ہماری دعاؤں کا حصہ اس بارے میں ہوتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا یہ کہ یا اللہ کل مجھے موت آئے تو سجدے میں آئے، یا اللہ کل مجھے موت آئے تو ہدایت پہ موت آئے، یا اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، یا کسی صحابی کے گھر کے قریب مجھے گھر دے دے جنت میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دعاؤں کا طریقہ ہی شفٹ ہو گیا، دنیاوی تو ہیں ہی لیکن وہ دعائیں جو اہمیت رکھتی ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعا چیک کریں اور ان کا تصور دیکھیں کہ کیا مانگا اللہ سے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے میرے رب میری اولاد کو نماز پر مقیم رکھیے، یعنی اپنے لیے بھی دعا کی، اولاد کے لیے، اور اولاد سے مراد پتہ نہیں پشتوں کی پشتیں، کہ میری پشتوں میں سے بے نمازی کوئی نہ ہو۔ ان کا خیال چیک کریں کہ ہم تو مانگتے ہیں نہ بچے کے لیے جاب مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بچہ آپ کا جاب پہ لگے، بہت اچھی یونیورسٹی میں جائے پڑھے، لیکن اتنی یہ دعا کتنے لوگ کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد اور میری پشتوں میں سے بے نمازی کوئی نہ آئے، نمازی بنانا سب کو، اللہ میرا نمازی بنانا سب کو، اپنا فرما بردار بنانا، عبادت گزار بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے اللہ مجھے معاف کرنا، میرے والدین کو معاف کرنا، اور مومنین کو جو آنے والے ان کو معاف کرنا، اور اس دن ہمارا حساب آسان لینا۔ یہ ہوتا ہے تصور، مقصد، لیڈرشپ، اور یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کی دعا کہ کتنے بڑے مقصد کے ساتھ کتنی بڑی دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دعا آپ کو پتہ ہے کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دعا تھی، اور یہ اتنی جامع ہے کہ اس میں ہر چیز آ جاتی کہ یا اللہ مجھے دونوں جہانوں میں سب سے بہتر عطا فرما، ادھر جو بھی آپ دیں گے وہ بہتر دیجیے گا، اور میری آخرت کے لیے بھی اچھا، اور آخرت میں میری امت کے لیے بہترین دیجیے گا۔ تو دعاؤں کا نہ تھوڑا سا طریقہ شفٹ کیجیے، اصحاب کہف کی دعا دیکھیے کہ اے ہمارے رب ہماری رہنمائی کر سیدھے راستے پہ، اور ہماری ہدایت بڑھا دے، اور ہمیں راستہ دکھا، اور ہمیں ثابت قدم کرتے ہیں۔ اس میں سب کچھ آتا ہے اس دعا میں۔ تو جب بھی آپ کے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہوں، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، مجھے کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو یہ دعا کی بہترین دعا ہے جو اصحاب کہف کی دعا ہے۔ اس طرح بہت سے انبیاء کی دعا آپ کو نظر آئے گی جس میں آپ کو ایک راستہ، امید اور مقصد نظر آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیے، دنیاوی چیزیں نہیں مانگی ہیں، فرعون سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، آرمی مانگ سکتے تھے، ہتھیار مانگ سکتے تھے، لیکن کہا اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، یعنی مجھے ہمت دے، مجھے وہ حوصلہ اور طاقت دے کہ میں چیزوں کو واضح دیکھ سکوں، اور میرے مقصد میں آسانیاں پیدا کر۔ ہم اللہ سے کتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ فلاں کرنے جا رہا ہوں، میں یہ چیز کرنے جا رہا ہوں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے لیے آسانیاں پیدا کر، یا اللہ میرے خاندانی معاملے نبھانے جا رہا ہوں، میرے لیے آسانیاں پیدا کر، یا میں جاب کا انٹرویو دینے جا رہا ہوں، میرے لیے آسانیاں پیدا کر، میرے لیے بہتری فرما، اس میں اور میری زبان کی گرہ کھول دے، اس میں جو لکنت ہے اس کو کھول دے، تاکہ تیرے دین کی بات کر سکوں، اور میں بہت اچھے سے بات کر سکوں، اور ہمت مانگی، ریسورسز نہیں مانگے کہ پیسے دے دے، فوج دے دے،
کہاں بس ایک بندہ دے دے، ایک مخلص ساتھی دے دے جو میری نبوت میں شریک ہو، ہارون میرا بھائی مخصوص ہو کہ دعا کی، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں، ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں، کیونکہ عمر نے کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں دعا بھی کروں گا کہ نہیں کروں گا۔ دوستوں، اصل بات یہ ہے، ناظرین چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے نماز فجر کے بعد جو ایک تسبیح پڑھنی ہے، جیسے ہی آپ نماز مکمل کر لیں، اس کے بعد تشہد کی حالت میں بیٹھ کر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہی دعا پڑھنی ہے جو ہم نماز میں درود پاک کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ دعا پڑھ کر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ایسے تو یہ ایک جامع دعا ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتے تو بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ آج ہم مسلمانوں کو دعا کی اہمیت و فضیلت معلوم ہی نہیں، اللہ ہمیں اس کی اہمیت کو جاننے کی توفیق دے اور اپنے رب سے بار بار اور خوب مانگنے والا بن جائیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ ہمیں اپنے خزانوں سے لینے والا بنا دے، آمین۔ اور اللہ تعالی ہمارے تمام پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرما دے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔